سانحہ یکم مارچ کے بعد پیدا ہونے والے نقص امن اور سیکیورٹی کے خدشات کے تناظر میں ضلع سکردو میں کرفیو کا نفاذ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد بیرونی اور اندرونی شرپسند عناصر کو مزید کسی تحریب کاری سے روکنا تھا۔ کرفیو کے دوران مجالس اور مذہبی اجتماعات کی آمد و رفت اور فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کے لیے ممکن سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ اس پورے عمل میں ضلع سکردو کے تمام طبقات فکر جنہوں نے حالات کی سنگینی کو بانپتے ہوئے ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور مزید توقع کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بھی وہ یہ تعاون جاری رکھیں گے۔ عوامی تعاون کی وجہ سے امن و امان میں واضح بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور لوگوں کی حالیہ مشکلات اور اس امن و امان کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی منظوری کے بعد سکردو سے کرفیو کے نفاذ کو تاحکم ثانی ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد پروازوں اور موبائل نیٹ ورک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون میں تاجر برادری کو کاروباری عمل کی اجازت ہوگی۔ حالات کے پیش نظر مستقل بندش کی جگہ پہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ناکہ لگایا جائے گا۔ لوگوں کو شہر میں آمد و رفت کی مکمل اجازت ہوگی، تاہم پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر شہر کے مخصوص مقامات اور چوک چوراہوں کے اوپر گشت کریں گے اور ناکے لگائیں گے۔ سکولوں کی بندش ضلع انتظامیہ کی طرف سے ختم کر دی گئی ہے، البتہ سکول اور کالج وفاقی اور صوبائی حکومت کی پالیسی کے مطابق کھولے جائیں گے۔ مستقبل میں شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے میری تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ شر انگیز عناصر سے اجتناب کریں اور سوشل میڈیا پہ حکومت اور ریاست مخالف پروپیگنڈا اور سرگرمیوں سے دور رہیں۔ بصورت دیگر قانون اپنا رستہ لے گا۔ اس کے علاوہ اپنے علاقے اور اپنے محلے میں مشکوک ایکٹیویٹیز اور غیر متعلقہ افراد کے اوپر نظر رکھیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بروقت اطلاع دیں۔ آخر میں میری تمام شہریوں سے دوبارہ گزارش ہوگی کہ اس پورے عمل میں جیسے آپ نے پہلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اپنا تعاون کیا ہے، وہ تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم اپنے شہر میں امن و امان کی فضا کو بحال رکھ سکیں اور آنے والے سیزن کو ہم ایک اچھے ماحول کے اندر مکمل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔